صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر احترام انسانیت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں اور خاص طور سے ہمارا جو عالمیت کا کورس ہے وہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم لوگ حدیث مبارکہ مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ اسے حدیث مبارکہ مسلسل بالاولیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو محدثین حضرات ہمیں حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے یہی حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت رحم فرماتے، اور فرمایا ارحموا من فی الارض، آپ زمین والوں کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ کے اندر کتنا پیارا مضمون بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لن تؤمنوا حتی ترحموا، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جملہ سنا تو فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ کلنا رحیم، اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سب کے سب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یعنی یہ صفت تو ہمارے اندر موجود ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد تمہارا آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ رحیم بن کر رہنا نہیں، بلکہ اس سے مراد عمومی رحمت ہے، یعنی ایک مومن کا مزاج جو ہے وہ عام طور پر رحمت والا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جبار بن کے رہنا، متکبر بن کے رہنا، اسی طرح گھمنڈی بن کے رہنا، اسی طرح فرعون اور نمرود بن کے رہنا، یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو بالکل ناپسند۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بڑی ہی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی، اور وہ ہے مساوات عامہ کی تعلیم۔ مساوات عامہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے، اس نسبت سے ہم سب کے سب ایک ہیں۔ نہ رنگ کی وجہ سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی زبان کی وجہ سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں آج کی دنیا تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑی ہی ترقی یافتہ، اسی طرح اپنے آپ کو بڑی ہی تعلیم اور تہذیب یافتہ سمجھتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ بھائی زبان اور رنگ کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، آپ قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے ہمیں یہ تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عرب کے انسان کو کسی عجم کے انسان کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور فرمایا ولا لعجمی علی عربی، اسی طرح کسی عجم کے انسان کو کسی عرب کے انسان کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا لاسود علی ابیض، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل۔ ہمیں تو قرآن مقدس نے یہ تعلیم دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، جو بندہ پروردگار سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی۔ اس پر دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے میرے پیارے بھائیوں ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ایک دوسرے بندے کی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ منقول ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا اور رنگ کا کالا تھا، رنگ اس بیچارے کی جو رنگت تھی وہ کالی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ جملہ کہہ دیا کہ یبن اسود، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کالی کے بیٹے، گویا ماں کی طرف سے اسے طعنہ دے دیا۔ جس طرح آج ہم اپنی زبان میں کسی کو ماں کی طرف سے طعنہ دیں اور اس کی ماں کالی ہو تو ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ او حبشن کے بیٹے، تو ہم اردو میں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس غلام کو یہ جملہ کہہ دیا کہ او حبشن کے بیٹے۔ لیکن دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابا ذر عیرتہ بامہ، کہ اے ابو ذر تو نے اس بندے کو، تو نے اس غلام کو اس کی ماں کی طرف سے عار دلائی، اس کی ماں کی طرف سے شرم دلائی، اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، بلا شبہ تو ایک ایسا انسان ہے، بلا شبہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر ابھی بھی جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ تعلیم دی
کہ اخوانکم خولکم، کہ تمہارے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، تمہاری نگرانی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہارے انڈر اور ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے بھائی ہیں۔ اور فرمایا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا۔ اور فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدی، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کے انڈر اور نگرانی میں کام کر رہا ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو اس کا فرض ہے کہ جو کھاتا ہے اسے بھی کھلائے۔ اور فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جیسے کپڑے خود پہنتا ہے اسے بھی پہنائے۔ اور فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، کہ اس کے اوپر کوئی بھی کام ایسا نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو اس کے بس سے باہر ہو۔ اور فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اگر کبھی کوئی کام ایسا ڈال بھی دے جو اس کی طاقت اور اس کے بس سے باہر ہو، تو فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کرے۔ یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں ہمیں دی۔ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو حقیقت میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں فوراً اپنے اس غلام کے پاس گیا اور جا کر کے لیٹ گیا۔ علامہ کرمانی علیہ الرحمہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے لیٹ گئے اور اس غلام سے عرض کرنے لگے کہ تو جب تک اپنا پاؤں میرے گال کے اوپر نہیں رکھے گا اس وقت تک میں اپنا سر جو ہے وہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ روایت کے اندر ہے کہ حقیقت میں اس غلام نے اپنا پاؤں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار مبارک پر رکھا، اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر زمین سے اٹھایا۔ تو دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد جو توبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے اور جو معافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تمغہ امتیاز رہی، اس کی مثالیں میرے پیارے بھائیوں دور سے دور تک کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں ہمارے اکابر نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں مل جل کر رہنے کے بڑے پیارے اصول بیان کیے۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو حقیقت میں ہماری جو زندگی ہے وہ خوشگوار بن جائے گی اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر بڑی لذت اور مزہ آنے لگے گا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کر رہنے کے بڑے پیارے اصول بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یسرو، اگر تم آپس میں ساتھ رہتے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے بنو۔ اور فرمایا وَلَا تُعَسِّرُوا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشکلیں کھڑی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دقتیں کھڑی نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا بشرو، آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے والے بنو۔ اور فرمایا ولا تنفرو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، فلیس منا، تو وہ بندہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر آپس میں مل جل کر کے ساتھ رہنا ہے تو میرے پیارے بھائیوں چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہوگا اور بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ کی تعلیم یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ اگر کسی مرتبے کا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے تو جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اور فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، کہ اگر تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی سردار آ جائے، اگر تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آ جائے تو تم اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو۔ اور یہاں دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہی کوئی بڑا آ جائے، کسی بھی قوم کا بڑا ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہمارے پاس آئے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں۔ اسی طرح آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، آپس میں ایک دوسرے کے اندر برائیاں نہ تلاشو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کے اندر عیب کی باتیں نہ تلاشو، عیب کی باتیں نہ ڈھونڈو۔ اور فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اگر آپس میں ساتھ رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، اگر آپس میں ساتھ رہتے ہو تو پھر ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو۔ دیکھیں جب ساتھ رہتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی بندے کو کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی، ایسا نہیں کہ اگر ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑ گئی تو سامنے والا ہم سے رخ موڑ لے یا رخ پھیر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو۔ اور دیکھیں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے ہو، اس لیے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے میرے پیارے بھائیوں ہمیں دی ہیں۔ آج دیکھیں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہہ دی گئی ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔